الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ کی ذات سننے والی بھی ہے اور دیکھنے والی بھی، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے خزانے دکھائے تاکہ میرے ابراہیم کا ایمان اور بڑھ جائے۔ اللہ رب العزت کی تعریف، توصیف اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت اور لاتعداد درود و سلام کے بعد، حضرات و حاضرین، اسلامی سال کا رجب کا مہینہ وہ جا رہا ہے، اور اس کے بعد آنے والا شعبان المعظم کا مہینہ ہوگا، اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ تو ہر ماہ کی نسبت سے کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات ہو کہ آنے والے کچھ نہ کچھ لے کر جائیں، اس کا مجھے بھی فائدہ ہو اور میرے مخاطبین، سامعین و حاضرین کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ آپ علماء کی زبان سے واقعہ معراج کی تفصیلات سنتے رہتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے مختصر وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ تقریر کو واقعاتی رنگ دیا جائے اور لمبے لمبے واقعات سنائے جائیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے
کہ کسی واقعہ سے کچھ ایسی بات لی جائے جو میرے لیے، آپ کے لیے، خواتین کے لیے اور حضرات کے لیے وہ فائدہ مند ہو اور ایک آگاہی ہو جائے، ایک یاد دہانی ہو جائے، ایک تنبیہ ہو جائے، وگرنہ واقعات تو اور مسائل تو تقریباً ہر آدمی کو تقریباً آتے ہیں، اور جو آدمی کے نجی مسائل ہوتے ہیں وہ تو یقیناً سٹیج پر کیے بھی نہیں جاتے، اور ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے نجی مسائل کو، ذاتی مسائل کو اہل علم کی مجلس میں پوچھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ تو میری بھی کوشش یہ ہوگی کہ میں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے آج کے خطبے میں اور آنے والے میں۔ تو میں، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ اس واقعہ کو اس لیے ہم نے وجود بخشا تاکہ ہم اپنے بندے کو کچھ نشانیاں دکھائیں، اور وہ نشانیاں آ کر اپنی امت سے بیان کرے، اور امت ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے اندر اعتقاد کی پختگی اور عمل کو یقینی بنائے۔ باقی اس واقعہ سے جو بحثیں چھیڑ دی جاتی ہیں کہ بشر ہو کر کوئی آسمان پر نہیں جا سکتا، نور ہو کر کچھ ایسے نہیں ہو سکتا، تو ان بحثوں کی نہ ضرورت ہے اور نہ اس کی گنجائش ہے، کیونکہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اخلاقی طور پر اور عملی لحاظ سے کتنے دور نکل چکے ہیں۔ ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، ورنہ انسان کے اندر ایک گھنٹی لگی ہوئی ہے جو خود اسے جائز اور ناجائز کرنے پر وہ گھنٹی اندر سے بجتی رہتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے کہ تم وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ فَبِأَیِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ۔ لوگوں وزن کو قائم کرو، یعنی انصاف کو قائم رکھو، اور تم اس میزان میں کمی نہ کرو۔ وہ میزان انسان کے اندر لگا ہوا ہے، جسے دل کہتے ہیں، جسے ضمیر کہتے ہیں، جسے اندر کی آواز کہتے ہیں، اور وہ تو ساتھ ساتھ ایک مسلمان ہے یا کافر، وہ پیمانہ انسان کو بتا رہا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک کافر چوری کرے، ایک مسلمان چوری کرے، وہ اندھیرے میں کرتا ہے اور چھپ کے کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی فطرت کے اندر، اس کے ضمیر کے اندر اللہ نے ایک پیمانہ لگایا ہوا ہے، وہ مسلمان ہو یا کافر، کیونکہ ہر انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اور ہر انسان کی فطرت میں اللہ ہے، ہر انسان کی فطرت میں اللہ ہے، اور اس اللہ نے اس کی فطرت کے اندر یہ ودیت کر کے اسے بھیجا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے میں نے مثال دی، ایک کافر ایک مسلمان چوری کرے تو چھپ کے کرے گا، رات کو کرے گا، اندھیرے میں کرے گا۔ کیوں؟ کہ اس کی اندر کی جو گھنٹی بج رہی ہے کہ یہ غلط کام ہے، اس کا ضمیر کہہ رہا ہے یہ غلط کام ہے، اسے کسی نے بتایا نہ بھی ہو، تو یہ فطرت کی آواز ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں خوش قسمت انسان وہ ہے جو فطرت کی آواز کو کان لگا کر سنے، اور بدبخت انسان وہ ہے جو فطرت کی آواز کو ایسے ایسے کر دے، سننے کے باوجود نہ سنے، یعنی سننے کے باوجود اسے نہ سمجھے، اس کو دیکھنے کے باوجود اسے نہ دیکھ سکے۔ یہ اس آدمی کی بدبختی اور بدنصیبی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، مثلا میں رشوت لیتا ہوں، میں ایک مثال دیتا ہوں، یا میں سودی عمل کرتا ہوں، تو میں اسے چھپاتا نہیں، میں بھی چھپا دوں گا۔ سودی کام
جب میں کروں گا تو میں اس کو لوگوں کی نظر سے چھپاؤں گا، رشوت دوں گا تو چھپاؤں گا. کیوں؟ میری فطرت کی آواز مجھے بتا رہی ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود میں کرتا جا رہا ہوں، اس کے باوجود میں اس کو کر رہا ہوں، اس حرام فعل کو، اس کا میں ارتکاب کر رہا ہوں. تو جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تو اللہ نے انسانی فطرت میں ودیعت کر دی ہے، اور یہ مفتی بیٹھا ہوا ہے فتوے دے رہا ہے. مجھ سے کبھی کبھی کوئی مسئلہ دریافت کرے نا تو اس سے وہ اپنی راہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی راہ جو اس کا جی چاہتا ہے نا، اس کی راہ بار بار نکالے گا تو میں اسے بتاؤں گا کہ نہیں بھی ایسے نہیں، ادھر آؤ. وہ اپنی راہ سے راہ نکالے گا. میں اسے پھر اس کا جواب دیتا ہوں کہ بھائی جو تو مسئلہ پوچھ رہا ہے نا، تیرا یہ بار بار پوچھنا یہ تیرے اندر کا اضطراب ہے، تیرے اندر کی بے چینی ہے، یعنی تو خود اس پہ مطمئن نہیں ہے. اور یہ تیرا خود مطمئن نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے. ورنہ تو آنکھیں بند کر کے آپ نیکی کریں. مثال کے طور پر آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی پیاسے کو پانی پلاتے ہیں، بھٹکی راہ والے کا ہاتھ پکڑ کر اس کے گھر پہنچا کے آتے ہیں، کسی کبڑے یا بوڑھے یا اندھے یا لنگڑے کا ہاتھ پکڑ کے اس کے گھر چھوڑ کے آتے ہیں، کسی مسکین کو کھانا کھلا دیتے ہیں، تو آپ کا دل راحت محسوس کرتا ہے، آپ کے دل میں اطمینان بڑھتا ہے. آپ جتنی بھی پریشانی میں ہوں گے، یہ کام کر کے آپ کا دل، آپ کا ضمیر، آپ کی فطرت کی آواز آپ کو طمانینت، اطمینان اور خوشی دے گی، نہ چاہتے ہوئے بھی خوشی ملے گی. کیوں؟ کیوں؟ اس کے اندر کی آواز، اندر کا مسئلہ ہے. تو اس لیے یہ تو یاد دہانیاں ہیں، واقعات لمبے لمبے بیان کرنا مقصود نہیں ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آدمی کے اندر مفتی اور قاضی تو بیٹھا ہوا ہے، وہ فیصلے تو کر رہا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا قیامت کے دن آدمی کے شعور اور علم کے مطابق اس کا حساب ہوگا. قیامت کے دن آدمی کے علم اور اس کے شعور کے مطابق اس کا حساب ہوگا. اور اس لیے آپ نے فرمایا المؤمن غر کریم، مومن بھولا بالا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جو جتنا بڑا عالم ہے، جو جتنا بڑا جانتا ہے، یا جتنا اس کے اندر شعور ہے، سمجھ ہے، آگاہی ہے، اس کا حساب اس کے مطابق ہوگا. کیونکہ جتنا شعور بیدار ہوتا ہے، جتنا علم واضح ہوتا ہے، اتنا ہی آدمی کو حلال اور حرام کی تمیز ہوتی ہے. جتنا ان پڑھ ہوتا ہے، سادہ ہوتا ہے، بھولا بھالا ہوتا ہے، اس بیچارے کو کی معلومات کا دائرہ بھی تو اتنا ہی تنگ ہوتا ہے نا، تو اس کا حساب بھی کم ہوگا. جیسے زیادہ مالدار کا حساب کڑا ہوگا نا، اور غریب کا حساب تھوڑا ہوگا، اس طرح علم بھی تو ایک مال ہے، شعور بھی تو ایک دولت ہے نا. وہ جتنی وسیع ہوگی اتنا ہی آدمی دنیا میں حاکم بڑا ہوگا. چونکہ دنیا پہ سلطنت اور حکومت علم سے ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی. علم دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور علم کی بنیاد پر قومیں دنیا میں راج کرتی. تو خیر یہ تمہیدی الفاظ ادھر کے ادھر نکل گئے. تو میں نے عرض کرنا تھا، کوئی رجب کے معراج شریف کے واقعات کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو 13 سال مکے کے ہیں نا، اس کی کبھی تاریخ پڑھے آپ بطور مسلمان امتی کہ وہ کس قدر مشکل ہے، دکھ پہ دکھ ہے، مصیبت پہ مصیبت ہے. جو ہی 30ویں ہجری میں آپ نے 3 نبوی میں اعلان نبوت کیا نا آپ نے، ظاہر ویسے تو پہلی نبوی میں اعلان تھا، جب دکھوں کا آغاز ہوتا ہے تو آپ کے سامنے آپ کے اصحاب کو مارا جاتا ہے، انہیں زخمی کیا جاتا ہے، شیب ابی طالب میں آپ کو بند کر دیا جاتا ہے، اور آپ کا سر پھوڑ دیا جاتا ہے. دکھ پہ دکھ آتا ہے، تکلیف پہ تکلیف آتی ہے، اور
آپ کے ساتھ لوگ مل نہیں رہے، قافلہ بن نہیں رہا، جمعیت اور جتھا حضور کا طاقتور نہیں ہو رہا، غلام قسم کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، طاقتور لوگ آپ کے مخالف ہیں، حتیٰ کہ آپ کے قبیلے کے لوگ. اور جب حضرت عمر اور حمزہ جیسے طاقتور لوگ ملے ہیں تو پھر کچھ حوصلہ ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ طاقت کے بل بوتے پر کفر کا اور ان کی جمعیت و جتھے کا مقابلہ کر سکتے. اور 10 سال نبوت کے مکے میں گزرنے کے باوجود مٹھی بھر مسلمان آپ کے ساتھ ہیں، مٹھی بھر، جو دار ارقم میں بس یا اپنے گھروں میں چھپے ہوئے ہیں. اور یقیناً یہ چیزیں طاقت کے ساتھ منوائی جاتی ہیں. دعوت و تبلیغ کا عمل اپنی جگہ پہ مسلم ہے، لیکن طاقت کے زور پر ایسے کیا کہوں کفر کے جتھے توڑنا دعوت و تبلیغ سے اس زمانے میں ممکن نہیں تھا. اس کے باوجود حکم یہی تھا، میرے حبیب چلو. آپ نکلتے، کبھی کسی قبیلے میں، کبھی کسی قبیلے میں. 10 سال، جب 10واں سال آیا تو ایک بہت بڑی ڈھارس، ایک تسلی، ایک حوصلہ دینے والی شخصیت جن کا نام جناب ابو طالب تھا، وہ فوت ہو گئے. اور وہ حضور کے ساتھ سامنے ڈھال بن کے رہتے تھے. میں نے کئی بار یہ جملہ سنایا ہے کہ کفار مکہ کی ایک سفارت جناب ابو طالب کے پاس آئی، کہنے لگی اے ابو طالب، تم قریش کے بھی سردار ہو اور بنی ہاشم کے بھی سردار ہو، اور عمر مبارک اس وقت 80 سال کے لگ بھگ ہو چکی تھی، بوڑھے ہو گئے. اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ ورنہ مکے کی وادی خون سے بھر جائے گی. یہ بڑی دھمکی تھی ان کی. تمام قبائل مل کے آئے تو حضرت ابو طالب تھوڑا سا حوصلہ چھوڑنے لگے اور حضور سے کہا کہ بیٹا، تم نے دیکھا میں نے 10 سال تک تیرا ساتھ دیا، اب بوڑھا ہو رہا ہوں، ہڈیاں جواب دے گئی ہیں اور دشمن بھی طاقتور ہے. اے میرے بیٹا، تم کچھ سوچو، اپنے کام کے بارے میں سوچو. یہ جملہ تو حضور پر پہاڑ بن کے اترا اور حضور کی آنکھیں اب دیدہ ہو گئی. کہنے لگی، حضور کہنے لگے اے چچا، اگر یہ لوگ سورج کو میرے، یہ اس موقع پہ الفاظ ہیں، دائیں ہاتھ پر چاند کو بائیں ہاتھ پر رکھ دے اور کہے کہ اس کام سے باز آ جا، میری جان بھی اس راہ میں چلی گئی تو میں پھر بھی اس کام سے باز نہیں آؤں گا. اور جناب ابو طالب نے جب اپنے یتیم بھتیجے کے آنسو دیکھے نا تو وہ عصبیت پھر لوٹ آئی. کہنے لگے اے میرے بھتیجا، حتی اوسد فی التراب دفینا، اگرچہ میں بوڑھا ہوں اور میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، جاؤ جو تمہیں ذمہ داری بخشی گئی ہے اس کام کو کھل کے کرو، جب تک مجھے قبر میں اتار نہ دیا جائے گا میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. حتی اوسد فی التراب دفینا. اور یہ مادی زندگی ہے، اس میں اسباب کی اہمیت ہے. آپ چلے، لیکن 10 ہجری میں، 10 نبوی میں وہ بھی فوت ہو گئے. حضرت خدیجہ بھی وفات پا گئی، جو دم بدم حضور کے ساتھ رہتی تھی. ان کا مال حضور کے کام آتا تھا، حوصلے بڑھاتی تھی، وفادار بیوی، جس کے متعلق حضور نے فرمایا تھا لوگو میری بیوی خدیجہ جب وفات پا گئی، یہ وہ ہے صدقتنی حین کذبنی الناس، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی. وواستنی بمالہا اذ حرمنی الناس، جب لوگوں نے اپنا مال مجھ سے چھپایا تو میری اس بیوی نے اپنا مال مجھ پہ نچھاور کیا تھا. جب لوگوں نے میرا دل توڑا
تو میری بیوی نے میرا دل بڑھایا تھا. وَرَزَقَنِيَ اللَّهُ مِنْهَا الْوَلَدَ، اور خدا نے مجھے خدیجہ سے اولاد عطا فرمائی. اور میں نے اسے جنت میں ایک گھر میں دیکھا، اور اس کا گھر سرکنڈوں کا بنا ہوا ایک نہر کے کنارے آرام کر رہی تھی. میں نے خدیجہ کو اس حالت میں دیکھا. وہ بھی چلی گئی. اور مکے کی وادی کے اندر گنتی کے مسلمان، اور وہ بھی غلام. اگر کوئی بڑے قبیلے کا کوئی آدمی مسلمان تو وہ بھی زیر عتاب. حضرت عثمان جیسے بڑے قبیلے کے آدمی بھی ہجرت حبشہ پہ مجبور ہو گئے. وہ ہجرت حبشہ کا حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی ابو طالب کے بیٹے، بنی ہاشم کے چشم و چراغ، وہ بھی حبشہ جانے پہ مجبور ہو گئے. حالات اتنے مشکل تھے. لیکن پیغمبر کے پاس یقین نہیں، عین الیقین کا علم ہوتا ہے. میں نے آیت پڑھی ہے خطبے کے آغاز میں کہ ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی اپنی بادشاہت کے راز دکھائے تھے. کس لیے؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ اس کا یقین عین الیقین میں بدل جائے. اس نے ٹکرانا ہے. یہ جو ان کی جرت ہے کہ قوم اتنی طاقتور، بادشاہ کا بھی مذہب وہی، قوم کا بھی وہی، اور طرح طرح بتوں کو توڑ دیتے ہیں. یہ کوئی آسان کام تھا؟ اس کے پیچھے عین الیقین کا علم تھا. گویا کائنات کے سارے مادی پردے ہٹا کر ابراہیم حقیقت حال کو دیکھ رہے تھے. حقیقت حال کو دیکھ رہے تھے. تو اس لیے حضور پر یہ بڑے مشکل جگہ آ گئی. تو آپ نے فیصلہ کیا کہ مکے کو چھوڑ کر اب میں طائف میں جاؤں. اہل مکہ سے مایوس ہو کر آپ طائف کو نکلے. 60 میل کا فاصلہ، اور حجاج کرام وہاں جاتے ہیں. اب تو اجازت ہے طائف جانے کی. 60 میل کا بڑا مشکل راستہ، جیسے مری کا راستہ ہے. لوگ جاتے ہیں. اللہ نے حج پر مجھے وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائی، اور پہلی دفعہ میں بھی اس سفر میں طائف کو دیکھ کر، اور وہاں بڑی اچھی تاریخ کی روشنی میں دیکھ کر آیا. آپ نے یہ 60 دن کا سفر، 60 میل کا سفر کئی دنوں میں کیا. راستے میں آپ دعوتی عمل کو جاری رکھا زید ابن حارثہ صاحب کے ساتھ، آپ کا آزاد کردہ غلام آپ کے ساتھ. آپ نکلے مختلف، کسی نے اسلام قبول نہیں کیا. حتیٰ کہ آپ بنی ثقیف، جس طرح مکے میں قریش تھے طاقتور، طائف میں بنی ثقیف تھے جس کی نسل سے حجاج بن یوسف ہے. یہ بھی ثقفی تھا. اور اسلام کے بڑے بڑے کمانڈر جنہوں نے کمانڈ کی ہے بنی امیہ کے دور میں، یہ ثقفی تھے، طائف کے رہنے والے. یہ بڑے جنگجو قوم تھی. آپ نے جا کر بنی ثقیف کے سرداروں پہ اسلام پیش کیا. واقعہ سنتے رہتے ہیں. انہوں نے آپ کی بڑی توہین کی، مارا، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک خون سے تربتر ہو گئے. آپ آ کر بیٹھے اور گر پڑے. آپ میں اگر کوئی گیا ہے تو وہاں ایک مسجد اداس ہے. مسجد اداس، عین دال الف دا اور سین اداس، چھوٹی سی مسجد ہے، اب بھی پرانے پتھروں سے بنی ہوئی ہے. آپ اس جگہ پہ بیٹھے تھے، اور اس سے 2 میل کے فاصلے پر بنی ثقیف کا وہ محلہ آج بھی وہ دائرے کے اندر ہے. کھجوریں ہیں اور خالی جگہ پڑی ہوئی ہے، جو صدر مقام تھا طائف کا اس زمانے میں. آپ 2 میل چلتے اور اوباش حضور کے پیچھے، آپ کا لہو سے تربتر. وہاں آ کر ایک نیم بے ہوشی کے عالم میں آپ بیٹھ گئے. اور اب بھی اس کے سامنے انگوروں کا باغ موجود ہے. اب بھی بیچ میں راستہ ہے، اور اس کے مد مقابل دوسری سمت پر وہ عتبہ اور ربیہ کا باغ آج بھی موجود ہے، اور انہیں حکومت سعودیہ نے ابھی بھی باقی رکھا ہے. وہاں میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا کہ یار یہ تو مکے کے رہنے والے تھے، عتبہ، شیبہ،
اور 60 میل دور ان کا باغ. تو میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ان کی رشتہ داریاں تھیں طائف والوں کی مکے والوں سے. اس زمانے میں بھی رشتہ داریاں تھیں. سردار کی بیٹی سردار کے گھر ہوتی اور رشتہ داریوں کی بنیاد پر یہ زمینیں تھیں ایک دوسرے کی. جیسے آج جاگیردار ہے, ایک کی زمین حافظ آباد میں بھی ہے, گجرانوالہ میں بھی ہے, اور دور دراز مقامات پر ہے. یہ اتبا شیبہ یہ بڑے قبیلے کے آدمی تھے مکے میں, اور ان کی زمینیں دوسرے شہروں میں بھی تھی, اور یہ یہاں ان کا باغ تھا انگوروں کا. اس کے بیچ کی بات میں چھوڑ دیتا ہوں. تو وہاں اتبا نے دیکھا کہ میرے قبیلے کا آدمی قریش کا اس حال میں پڑا ہوا. عصبیت نے زور مارا تو اپنے غلام اداس سے کہا کہ یہ انگور ان کو دے آؤ. جب انگور لے کر آیا تو آپ نے بسم اللہ کہہ کر پکڑے. اداس کہنے لگا غلام آگے بڑھ کر کہ یہ بسم اللہ جو تم نے پڑھی ہے ادھر تو بسم اللہ نہیں پڑھتے. میرے علاقے نینوا عراق میں لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تم نینوا کے ہو؟ جی. آپ نے فرمایا میرے بھائی یونس علیہ السلام کے علاقے کے. اس نے جو ہی یونس کا نام سنا تو حضور کے پاؤں میں پڑ گیا, آپ کے ہاتھ چومنے لگا. تو آگے ہے وہ واپس گیا تو اس نے اپنے اتبا اور ربیہ سے بڑی باتیں کی کہ یہ تو نبی ہے, تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں. اس نے وہ بات کہی ہے جو نبی کے بغیر کوئی بتا نہیں سکتا. تو اس جگہ پر مسجد اداس اس غلام کی نسبت سے آج بھی بنی ہوئی. اسی طرح آپ آئے اور کوئی آدمی یہ سفر میں مسلمان نہیں ہوا. آپ اندازہ کریں قلب نبوت کس طرح پھٹا جا رہا ہوگا, حضور کا دل کس طرح دل فگار تھا. آپ کوہ ہیرا کے پاس آ گئے, جبل نور جسے کہتے ہیں, وہاں بیٹھ گئے. حضرت زید کہنے لگے یا رسول اللہ مکے میں کیسے داخل ہوں گے؟ انہوں نے تو ہمیں نکال دیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ آج کے بعد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مکے میں داخل نہیں ہو سکتے, ہوئے تو قتل کر دیے جاؤ گے. اور ابو طالب کا ساتھ بھی چھوٹ گیا. کیا کیا جائے؟ آپ نے ایک آدمی کو بھیجا, جاؤ جا کر سہیل بن عمر سے بات کرو, اخنس ابن شریک سے بات کرو, اور اس کے بعد مطعم ابن عدی سے بات کرنا. پہلے دونوں نے جواب دیا, اخنس نے بھی اور سہیل بن عمر میں, ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. تو مطعم ابن عدی کافر ہے, جن کا بیٹا جبیر ابن مطعم, حضرت جبیر, یہ مسلمان ہوا. یہ حدیث سے بھی بڑی بیان کرتے ہیں حضرت جبیر ان جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ. مطعم اس نے تھوڑا سا سوچا اور کہنے لگا محمد سے کہو کہ چلے آؤ, میں انہیں امان دیتا ہوں, چلے آؤ. حضور فرماتے ہیں جب یہ مجھے پیغام پہنچا تو میں کعبے کی طرف سیدھا آیا. جب میں کعبے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ مطعم اپنے بیٹوں, اپنے بھتیجوں اور اپنی قوم کے ساتھ کعبے کے چاروں کونوں پہ تلواریں سجائے کھڑا تھا, اور اس نے اعلان کیا کہ اے ابو جہل اور دیگر رؤسائے قریش, میں نے محمد بن عبداللہ کو پناہ دی ہے, اگر کسی نے ان کی طرف انگلی کی تو میں انگلی کاٹ دوں گا, کوئی جرت نہ کرے انہیں. ابو جہل بڑا, مطعم کلمہ پڑھا ہے یا پناہ دی ہے؟ کہنے لگے میں نے کلمہ نہیں پڑھا, میں نے پناہ دی ہے. تو کہنے لگا جس کو تم پناہ دو ہم بھی اسے پناہ دیتے ہیں. اس کے پیچھے بڑی باریک بات ہے. اس نے مطعم کے چہرے کو پڑھا اور چہرے کے رنگ کو پڑھا. خیر حضور نے حجر اسود کو چوما, 2 رکعت نماز پڑھی, اور قطار اندر قطار مطعم اپنے قبیلے کو لے کر آپ کے دائیں بائیں آپ کے گھر چھوڑ کے آیا. پھر یہ ایک زمانہ آیا بدر کے قیدی,
ان کی سفارش، ایک قیدی کی سفارش حضرت جبیر آئے، مسلمان تھے. آپ نے فرمایا جبیر کاش تیرا باپ زندہ ہوتا، وہ تو میں اس کی ایک سفارش پہ سارے قیدیوں کو معاف کر دیتا. یہ احسان مندی ہے. حضور محسنوں کو بھلاتے نہیں تھے. خیر، اب ایسے حالات پیدا ہو گئے اور حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ بتائیں زندگی میں آپ پر سب سے مشکل دن کون آیا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں سمجھی کہ شاید آپ بتائیں گے کہ احد کا دن، جب 70 لاشیں حضور نے اپنے کندھے پہ اٹھائے صحابہ کے. تو آپ فرمانے لگے عائشہ نہیں، سب سے مشکل دن مجھ پہ طائف کا دن آیا تھا. تیری قوم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. لیکن جب میں، یہ واقعہ الگ صحیح بخاری میں ہے، اس طرح کہتے ہیں کہ جب میں وہاں اداس کی جگہ پہ میں ٹھہرا تو میرے پاس ایک فرشتہ آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ اوپر دیکھو. میں نے دیکھا بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پہ سایہ کیے ہوئے تھا اور اس کے اندر جبریل تھے. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر خدمت ہے، اگر کہو تو 2 پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کے انہیں پیس دیا جائے. آپ نے کہا نہیں، مجھے امید ہے ان کی نسلوں میں اسلام آئے گا. پھر جن آ گئے میرے پاس، میں نے انہیں قرآن پڑھ کے سنایا. پھر مجھے حوصلہ ہو گیا کہ میں ملکوتی مدد دیکھ رہا ہوں اور انہی حالات میں حضور انہی پریشانیوں میں گھرے ہوئے حضور ایک روز حضرت ام ہانی، حضرت علی کی بہن، آپ کی تایا کی بیٹی، اس کے گھر میں جو مطاف کے اندر تھا، اس زمانے میں حضرت علی کا گھر جو مطاف کے اندر تھا، موجودہ مطاف کے اندر، آپ وہاں سوئے ہوئے تھے. روایتیں مختلف ہیں، آپ مطاف میں تھے، ام ہانی کے گھر میں تھے، یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں. وہاں آپ سوئے ہوئے تھے کہ آپ کو معراج کے لیے اٹھا لیا گیا. اور اس سیر کا مقصد یہ تھا کہ اے میرے حبیب بڑے ماہ و سال گزر گئے دکھوں میں، بڑے سال گزر گئے دکھوں میں، جس خدا کے لیے آپ دکھ اٹھا رہے تھے اب وہ خدا تجھے رات کے کچھ حصے میں اس کائنات کی بہت ساری نشانیاں دکھائے گا تاکہ تیرا یقین عین الیقین میں بدل جائے اور حضور دیکھ کر آئے. آپ نے بہت کچھ دیکھا، اس کا ذکر آئندہ جمعے میں کروں گا. لیکن جب آپ دوبارہ تشریف لائے معراج سے تو آپ کا حوصلہ اتنا بلند تھا، آپ کا یقین اتنا بلند تھا کہ آپ اسی وقت پہلے سے زیادہ کوشش کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے عمل کو لے کر آپ حج کے دنوں میں صحابہ کے اندر ساتھ لے کر نکلے اور یہ قافلہ یوں چلتا گیا. تنہا نکلے تھے، کارواں بنتا گیا. اور پھر وہ زمانہ آیا، یہ بنی اسرائیل سورہ میں ہے، معراج کا ذکر کر کے اللہ نے آگے یہود کی بددیانتی کا ذکر کیا اور پیغام دیا میرے حبیب گھبراؤ نہیں. بنی اسرائیل جس کو ہم نے دنیا کی امامت دی تھی، ان کے غدر، ان کی خیانت، ان کے جھوٹ، ان کی عیاری اور مکاری کی وجہ سے ہم اس کو سعادت امامت سے معطل کر کے اے میرے حبیب تیری امت کو اوپر لا رہے ہیں. اور وہ بیت المقدس جس پہ برسوں سے یہ قابض ہے، میں تیرا خدا تجھے کعبے اور بیت المقدس کا امام بنانے والا ہوں. ان کی طاقت ٹوٹنے والی ہے، ان کا جبر ٹوٹنے والا ہے، اندھیری رات ختم ہونے والی ہے. بس تم یہ دعا کیا کرو وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي، سورہ بنی اسرائیل، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اے میرے حبیب دعا کیا کرو کہ یا اللہ اپنی بارگاہ سے مجھے سلطانی عطا فرما. یہ ابھی تھوڑا وقت رہ گیا کہ میں تجھے ایسی سلطانی دوں گا کہ تیرے سامنے یہ یمن کے پھاٹک، یہ شام کے سرخ محلات، یہ روم و ایران کی طاقتیں ٹوٹ کر ہر چیز بچتی ہوئی مدینے کی گلیوں میں آن پہنچے گی. اللہ نے پھر حضور کی اس دعا کو یہ رنگ بخشا کہ کیسر و کسریٰ کے شاہی تخت
مدینے کی گلیوں میں سونے کے توڑ کے پھینک دیے گئے اور صحابہ ان کی طرف للچائی ہوئی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھتے تھے۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ پھر اللہ نے یہ وقت مسلمانوں پہ لایا۔ تو یہ تمہیدات تھی معراج سے پہلے۔ اس حالت میں اللہ اپنے حبیب کو سیر کروانے گیا، اور سیر ہوتی ہی اس لیے ہے کہ جب آدمی اپنے حالات سے تھک جائے تو اللہ اس کے ذہن کو اطمینان دینے کے لیے اپنے حبیب کو سیر کروا رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔